آج ہم ذکر کریں گے فنڈامنٹل رائٹس کے متعلق کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں جن کی گارنٹی دی گئی ہے. چیپٹر 2 آرٹیکل 8 سے 28 تک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں بنیادی حقوق کا تحفظ حاصل ہے. یہ بنیادی حقوق ہر شہری کو حاصل ہیں. آرٹیکل 9 سیکیورٹی آف پرسنس کے متعلق ہے. کسی شخص کی زندگی کو ڈپرائیو نہیں کیا جائے گا, آزادی کو کرٹیل نہیں کیا جائے گا وداؤٹ ڈیو کورس آف لا. کہ اگر کسی کو کوئی ڈیٹین کرنا ہے, امپرزمنٹ دینی ہے, تو ویلڈ کورٹ آرڈر کے بغیر ایسا نہیں کیا جائے گا. آرٹیکل 10 میں اس بات کی گارنٹی دی گئی ہے کہ کسی شخص کو بغیر قانونی کارروائی کی گرفتار یا اریسٹ یا ڈیٹین نہیں کیا جائے گا. اگر کسی شخص کو کوئی کیس میں اریسٹ کیا جاتا ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اس کو 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے. اس کو اپنا وکیل کے ذریعے ڈیفینس کرنے کی, کنسلٹ کرنے کی اجازت ہوگی. اس کو گراؤنڈ اور ریزننگ اور انفارمیشن دی جائے گی کس وجہ سے اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے. آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کے متعلق ہے. کسی بھی شخص کے پاس سول کرمنل کارروائی ہوگی تو اس کو فیئر اپرچونٹی دی جائے گی, اس کو اپنا ڈیفینس کا موقع دیا جائے گا, امپارشل جج سنے گا, اس کو انڈیپینڈنٹ ہوگا, وہ کسی قسم کے انفلوئنس میں, بائسنس میں, ایکسٹرنل انٹرنل پولیٹیکل پریشر میں آئے بغیر کارروائی کرے گا اور فیصلہ دے گا. آرٹیکل 11 سلیوری فورس لیبر کے متعلق ہے. پاکستان میں سلیوری فورس لیبر کی ممانعت ہے, ہیومن ٹریفکنگ کی ممانعت ہے, اور 14 سال سے کم عمر بچوں کو امپلائمنٹ کی ممانعت. آرٹیکل 12 پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ کے متعلق ہے. کوئی بھی شخص اگر آج کوئی کام کرتا ہے, آج وہ جرم نہیں ہے, جرم کے زمرے میں نہیں آتا, لیکن بعد میں اس کے متعلق قانون سازی کر کے پچھلی ڈیٹوں سے اس کے امپلیمنٹیشن اس قانون کا قانونی طور پہ غلط ہے, اور ایسے قانون چیلنج ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ میں, فنڈامنٹل رائٹس کی انفرنجمنٹ میں آئیں گے. آرٹیکل 13 ڈبل پنشمنٹس کے متعلق ہے, جسے ڈبل جوپرڈی بھی کہتے ہیں. ایک شخص کو ایک کرائم یا ایک آفینس کے متعلق ایک ہی مرتبہ ٹرائل اور ایک ہی سزا ہوگی, ڈبل نہیں ہوگی. اس کے متعلق ڈبل ٹرائل نہیں ہوگا. اور اگر کسی بھی شخص کو سیلف انکریمیشن نہیں کی جا سکتی, اس کو زبردستی اپنے خلاف جو ہے گواہی کے متعلق انفارمیشن یا کوئی بھی جرائم جو بھی سرزد ہوا اس کے متعلق اس کو ٹارچر کر کے اس سے اگلوانے کی کوشش نہیں کی جائے گی. الیکٹرک شاک, واٹر بورڈنگ, سلیپ ڈپریویشن اور اس طرح کی فورسفل جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ تمام سے ممانعت ہے. آرٹیکل 13 ان کو گارنٹی کرتا ہے. ہر شخص کو اس کی ڈگنیٹی اور رسپیکٹ کا حق حاصل ہے. اگر کسی شخص کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو پولیس کا کام ہے اس کو ہیومن بیہیویئر کرے, ان ہیومن بیہیویئر نہ کرے, غیر انسانی حقوق کی طرح غیر انسانوں کی طرح ٹریٹ نہ کرے, ان کو فزیکل ٹارچر, مینٹل ٹارچر نہ کرے, ابیوز نہ کرے. یہ آرٹیکل 14 کا مین تھیم ہی ہے. یہ آرٹیکل 15 ہر شخص کو موومنٹ کی اجازت ہے, چاہے وہ پاکستان کے اندر کہیں بھی موو کرنا چاہے, ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں, یا پاکستان سے باہر کسی دوسرے ملک میں جانا چاہے تو اس پہ کسی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے. آرٹیکل 15. آرٹیکل 16 فریڈم آف اسمبلی, ہر شخص کو پروٹیکشن حاصل ہے کہ وہ پیسفل اجتماع کر سکتا ہے, بغیر آرمز کے, بغیر ایمونیشن, اسلحے کے بغیر پیسفل کسی مذہبی یا سیاسی اجتماع منعقد کر سکتا ہے اور اسمبلی قائم کر سکتا ہے, لافل اسمبلی قائم کر سکتا ہے. ہر شخص کو اس بات کا فریڈم ہے کہ وہ اپنی ایسوسیشن بنا سکتا ہے, یا کسی بھی ایسوسیشن کا پارٹ بن سکتا ہے, چاہے پولیٹیکل ہو, چاہے ریلیجیس ہو, چاہے ٹریڈ یونینز کے متعلق ہے, یا دیگر کسی بھی معاملات سے متعلق اپنی ایسوسیشن قائم کر سکتا ہے, یعنی کہ اپنی تنظیم سازی کر سکتا ہے, اس کا حصہ بن سکتا ہے. لیکن ایسی تنظیم ملک کی سالمیت کے خلاف نہ ہو, یا پبلک پیس کے خلاف نہیں ہونی چاہیے, یا مورالٹی کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. آرٹیکل 18 ہر شخص کو فریڈم دیتا ہے کہ وہ اپنا کسی بھی قسم کے بزنس اختیار کر سکتا ہے, کسی قسم کا پروفیشن اختیار کر سکتا ہے, کوئی بھی ٹریڈ کر سکتا ہے, کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے, سبجیکٹ ٹو رول ریگولیشن. فریڈم آف اسپیچ آرٹیکل 19 میں جس کا پروٹیکشن دی گئی ہے, ہر شخص کو اپنی اوپینین, آئیڈیاز فریلی ایکسپریس کرنے کی اجازت ہے. آرٹیکل 19 کے تھرو, چاہے وہ کمیونیکیشن میڈیا کے تھرو ہو, ریٹن ہو, پرنٹنگ ہو, براڈ کاسٹنگ ہو, کسی قسم کی ممانعت نہیں جائے گی, لیکن سبجیکٹ ٹو پبلک جو ہے اس کو پیس کو بریچ نہ ہو, اور سیکیورٹی جو ہے پاکستان کی وہ بریچ نہ ہو, یا پاکستان کے جو دوسرے فرینڈ ممالک ہیں ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہ ہو.
رائٹ ٹو انفارمیشن 19A آرٹیکل 18 امینڈمنٹ کے ذریعے ایڈ کیا گیا 2010 میں. اس کا مین مقصد یہ ہے پاکستان کے شہریوں کو جو پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے بجٹ یا ان کی پرفارمنس ان کی پالیسیز کے متعلق حق حاصل ہے کہ وہ ان انفارمیشن لے سکیں. فریڈم آف پروفیس ریلیجن ٹو دا مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشن آرٹیکل 20 میں ہے. ہر شخص کو اپنے آزادی ہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھ سکتا ہے, اس کے متعلق اپنے ادارے قائم کر سکتا ہے, ان کو مینٹین کر سکتا ہے. سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن آف پرپز فار دی پرپز آف اینی پارٹیکولر ریلیجن. کسی بھی شخص پر کسی مذہب کے لیے ٹیکسیشن نہیں ہوگی. فرض کریں کوئی مسلم ہے اس کے لیے اس بات کی ٹیکسیشن نہیں ہوگی کہ ہندوز کے کوئی مندر بنانے یا دیگر اس قسم کی ٹیکسیشن جو دوسرے مائنورٹیز کی فلاح بہبود کے لیے ہو, چاہے یہاں کرسچنوں کو اپنے مذہب کے لیے یا دوسرے مائنورٹیز کو ان کے مذہب کے لیے ٹیکسیشن نہیں عائد کی جائے گی. سیف گارڈ ایز ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ان ریسپیکٹ آف ریلیجن. کسی بھی شخص کو اس کے ریلیجن کے اگینسٹ ایجوکیشن حاصل کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. اس آرٹیکل کا مین مقصد آرٹیکل 22, اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو اسکول میں اسلامیات پڑھنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. اس کے مذہب یا اس کے سیکٹ کے اگینسٹ اس کو تعلیمات لینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. آرٹیکل 23 ہر شخص کو رائٹ حاصل ہے پاکستان پورے میں کہیں بھی وہ کوئی بھی پراپرٹی پرچیز کر سکتے ہیں, ہولڈ کر سکتے ہیں, سیل کر سکتے ہیں. آرٹیکل 24 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص پاکستان میں کہیں بھی پراپرٹی رکھتا ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان کو اگر کسی بھی پرپز کے لیے پراپرٹی چاہے روڈ بنانے کے لیے, اسکول یا اسپتال بنانے کے لیے ضرورت ہے تو پھر ڈیو کورس آف لا اس سے حاصل کرے گی. زور زبردستی نہیں کرے گی, اس کو غیر قانونی طور پر اس کو ڈسپوزیس اس پراپرٹی سے نہیں کرے گی. قانونی طور پر اس کو کمپنسیٹ کر کے اور اس کو پرچیز کر کے پھر اس کو پبلک میٹر کے لیے استعمال کیا جائے گا. آرٹیکل 25 ہر شہری برابر ہے, تمام شہریوں کو برابر ہے, رنگ, نسل, مذہب کسی بھی وجہ سے ان کو ایک دوسرے پہ برتری حاصل نہیں. رائٹ ٹو ایجوکیشن آرٹیکل 25A میں 18 امینڈمنٹ کے بعد 2010 میں یہ ایڈ کیا گیا ہے. ہر شخص کو, ہر بچے کو 5 سال کی ایج سے 16 سال کی ایج تک مفت گورنمنٹ تعلیم دے گی اور کوالٹی ایجوکیشن دے گی, جس پہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. نان ڈسکریمنیشن ان ریسپیکٹ آف دا ایکسیس ٹو پبلک پلیس آرٹیکل 26 اس بات کی ممانعت کرتا ہے کسی بھی شخص کو ہوٹل, پارک, مارکیٹ یا دیگر ایسی سینما پبلک جو ہے پبلک پلیس ہیں ان پر کسی وجہ سے کوئی ڈسکریمنیشن کیا جائے. ہر شخص کو ان پبلک پلیس پر ایکسیس ہونا چاہیے, کسی قسم کی قدغن یا پابندی نہیں ہوگی کہ مذہب کی بیس پہ یا کاسٹ کی بیس کے یا دیگر کسی وجہ سے. سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروس آرٹیکل 27 اس بات کی ڈسکریمنیشن سے پروٹیکشن دیتا ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کے مذہب کی وجہ سے کسی گورنمنٹ سروس سے ڈپرائیو نہیں کیا جائے گا. تمام مذاہب کے لوگوں کو ایکولی سروس کی اپرچونٹی حاصل کرنے کا موقع ملے گا. آرٹیکل 28 تمام صوبوں کو, تمام لوگوں کو اپنی جو ہے لینگویج, کلچر اس کو پروموٹ کرنے کی اجازت ہے, اس کو پرزرو کرنے کی اجازت ہے. کسی قسم کی اس کو کی وہ نہیں ہے, ڈپرائیو نہیں کیا جائے گا. تمام صوبوں کے الگ الگ کلچر ہیں, یہی ایک خوبصورتی ہے پاکستان کی اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں. تمام صوبے اپنے کلچر کو, تمام لوگ سندھ, پنجاب, دیگر بلوچستان, ہر صوبہ اپنے کلچرز کو پروموٹ کرنے کا حق حاصل رکھتا ہے. شکریہ. آپ نے کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہے تو ہم سے کر سکتے ہیں, ہمارے نمبر اسکرین پہ دیے گئے. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. ہم کانسٹیٹیوشن کے تمام آرٹیکل, تمام چیپٹرز پر ویڈیو بنا رہے ہیں. چیپٹر 1 پہ بھی آلریڈی بنی ہوئی ہے, باقی بھی بنا رہے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی.